وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا مولى الثقلين. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بے حد و حساب کا علیہ السلام پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار درود و سلام کے بعد تمام بزرگوں کو، دوستوں کو، جہاں تک گنہگار کی آواز جا رہی ہے وہاں تک تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جمعۃ المبارک الحمدللہ رمضان المقدس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ چونکہ یوم وصال تھا کل، اس نسبت سے یہ جمعۃ المبارک سیدہ کائنات کے نام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بڑی صورتیں اتاری، 114 صورتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اب ان 114 صورتوں میں مختلف نام ہیں، صورتوں کے مختلف نام ہیں، لیکن ایک صورت جس سے میں آغاز کرنے لگا ہوں اس کو سورہ الضحیٰ یا الضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس صورت کا آغاز صورت مصطفیٰ کی قسم سے اللہ پاک نے کیا۔ صورت مصطفیٰ کی، چہرہ مصطفیٰ کی قسم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے اے حبیب آپ کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے چہرے کی۔ تو اس کا آغاز حضور کے چہرے مبارک کی قسم سے رب کائنات نے کیا۔ اس میں اس کی آیت نمبر 10 ہمارا موضوع ہے۔ آیت نمبر 10 اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو بندہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے اس کو آپ نے منع نہیں کرنا، جھجھنا نہیں، نہ نہیں کرنا۔ جو بھی سوال کرنے والا آپ کی بارگاہ میں منگتا ہے اور آپ سے سوال کرے، آپ سے کچھ مانگے، آپ سے کچھ طلب کرے، تو اے میرے پیارے حبیب آپ نے اسے نہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کیا؟ اچھا، آپ جب فرمایا سائل تو سوالی جو ہے، مکاری جو ہے، منگتا جو ہے، سوال کرنے والا وہ ہے، اس کا قید نہیں لگائی کہ فلاں شے مانگے تو دینا، فلاں شے نہ مانگے تو نہ دینا، اور فلاں بندہ مانگنے آئے تو اسے دینا، فلاں مانگنے آئے تو نہیں دینا، یہ نہیں فرمایا۔ حکم عام دیا، فرمایا محمد سائل، جو بھی سوالی آئے، جیسا بھی سوالی ہو، اور جتنے بھی سوالی ہو، یہ بھی نہیں ایک سوالی 10 آ جائیں تب بھی آپ نے عطا کرنا ہے، سوالی آپ کی بارگاہ میں 100 آ جائیں تب بھی آپ نے عطا کرنا ہے۔ اے حبیب سوالی آپ کی بارگاہ میں ہزاروں، لاکھوں، اربوں آ جائیں تب بھی آپ نے عطا کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ کے در کا منگتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجنا، نہ نہیں کرنی، واپس نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے مولا،
اس کو جھڑکنا نہیں ہے، واپس نہیں بھیجنا، دے کر بھیجنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے، سوال ہی اب کچھ دولت بھی مانگ سکتا ہے، سونا چاندی بھی مانگ سکتا ہے، بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے، اولاد بھی مانگ سکتا ہے، ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں دنیا کی، جو چاہے گا مانگے گا، کیونکہ سوالیوں پر بھی پابندی نہیں اور ان کے مانگنے پر بھی پابندی نہیں، نہ سوالیوں کی تجاہت پر پابندی ہے، نہ سوالیوں کے مانگنے پر بھی پابندی ہے کہ فلاں چیز نہیں مانگنی، ہر شے مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جس نے عطا کرنا ہے، اب دیکھیں بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی شے ہم سے مانگے، ہمارے پاس بکاری آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، گھروں پر ہر جگہ ہوتے ہیں، اب ہم سے اس کی مرضی ہے، بکاری کا منہ نہیں پکڑ سکتے، جو چاہے مانگ لے۔ اب دیتا تو وہی ہے جو بندے کے پاس ہو اور وافر مقدار میں ہو، اس کو دے رہا تب بھی دے گا نا کہ اس کے پاس وہ چیز ہوگی اور ہوگی بھی وافر مقدار میں، تب بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے پاس جو مانگی ہے مانگنے والے، سوال کرنے والے نے، وہ اس کے پاس ہی نہ ہو، وہ اس کے پاس سونا مانگا سونا ہو ہی نہ، 10 کروڑ مانگا ہے اس کے پاس ہو ہی نہ، مثال دے رہا ہے، جو چیز مانگی ہے اگر وہ ہو ہی نہ تو دے گا، اور اگر تھوڑی ہو، محدود ہو تو وہ اس میں سے کیا دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے دینا ہے کم از کم اس کے پاس وہ چیز تو لازم ہونی چاہیے جو مانگنے والا مانگ رہا ہے، اور اتنی مقدار میں ہونی چاہیے، کوانٹٹی میں ہونی چاہیے کہ جو جتنا مانگے اس سے زیادہ ہی اس کے پاس ہو، تبھی دے سکتا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اب آئیں اس آیت کی طرف، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے حبیب، آپ کی بارگاہ سے سوال کرنے والے ہزاروں لاکھوں اربوں سوالی ہوں گے، ہر کوئی مانگے گا، کوئی آپ سے اولاد مانگے گا، کوئی آپ سے سونا مانگے گا، کوئی آپ سے بیماری میں آپ کی شفا کے لیے عرض کرے گا، کوئی کچھ عرض کرے گا، کوئی آنکھ کا ڈیلا لے کر آ جائے گا کہ یہ پیارے حبیب میری آنکھ نکل گئی ہے اس کو لگا دیں، کوئی پانی کے چشمے مانگے گا، کوئی آپ سے اولاد مانگے گا، ہزاروں مانگنے والے، کوئی دنیا نہیں جنت مانگے گا، تو حبیب آپ نے سب کو دینا ہے، تو ہم آپ کو خزانوں کا ایسا منبع عطا کرتے ہیں کہ کوئی جو کچھ مانگے، کوئی جو کچھ مانگے وہ سب آپ کی بارگاہ میں اس شان کے ساتھ ہو کہ آپ سے جو مانگنے والا ہزاروں لاکھوں میں بھی ہو اور مانگنے والے ہوں کروڑوں خربوں میں بھی ہوں، تو حبیب آپ اس کو نہ کریں بلکہ عطا کر سکیں۔ اچھا مولا کیا؟ اب اللہ پاک نے اس کے لیے سورہ کوثر کا نزول فرمایا، سورہ کوثر کا نزول فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کو اگر سمجھنا ہو کہ کوثر کسے کہتے ہیں اور کوثر کیا ہے، تو آؤ پہلے کوثر کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمہ کرنے والے ہیں، مولانا مودودی کو لے لیں، اشرف علی تھانوی صاحب کو لے لیں، عثمان تقی صاحب کو لے لیں، اب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کو لے لیں، یعنی جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں، جس کا جو جی چاہے ترجمہ اٹھائے، اس میں کوثر کے مختلف معنی لکھے، کوثر کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ عربی میں اصل میں کوثر، لفظ کوثر کے 18 معنی، کم و بیش 18 معنی لفظ کوثر کے ہیں۔ اس لیے ہر کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے خیر کثیر لکھا، کسی نے کثرت لکھی، کسی نے حوض کوثر لکھا، یعنی ہر کسی نے اس 18 معنی سے ایک معنی لیکن اس کا ترجمہ کر دیا۔ اب کوثر کے 18 معنی ہیں، تو اب اگر کوثر کو کل سمجھنا ہو 18 معنی کے ساتھ، سارے معنی کیے،
ساتھ سمجھنا ہو تو کیسے سمجھنا؟ اب آپ کو آج میں عرض کرتا ہوں تاکہ کوثر سمجھنے جو مصطفیٰ کو عطا ہوا وہ ہے کیا؟ آپ نے چھت پر چڑھنا ہو، سیڑھی لگی ہے، تو اگر آپ پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھیں تو آخری سیڑھی تب تو پہنچ نہیں نہ سکتے جب تک دوسری پر نہ قدم رکھیں، پھر تیسری پر نہ رکھیں، پھر چوتھی پر رکھیں، 10ویں پر تب جائیں گے جب ایک ایک سیڑھی کو آگے پلانتے چلے جائیں گے۔ اچھا کوثر فرض کیا آخری سیڑھی ہے، کوثر مثال سمجھا فرض کیا آخری سیڑھی ہے، تو آخری سیڑھی پر اگر پہنچنا ہے تو لازم ہے اس سے پہلی سیڑھی پر بندہ پہنچے گا تو تبھی کوثر کی آخری سیڑھی پر پہنچے گا۔ اب کوثر کا جو لفظ ہے اس کے کتنے معنی ہیں؟ کتنے؟ 18۔ اب 18 معنی میں اگر اس سے پہلا معنی لیا جائے تو اس کو کسار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسار۔ تو کسار سے عربی کا ایک لفظ ہے کسار، اس سے پوچھا بھائی یہ کسار تیرا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میز سے نیچے کی ایک پوڑی ہے، سیڑھی ہے، پہلے اس کو پوچھو، اس تک آؤ گے تو میری سمجھ آئے گی۔ تو اس سے نیچے آئے تو کسار سے نیچے اس کو کہتے ہیں اکثر۔ کیا؟ اکثر۔ اکثر۔ اچھا اکثر سے آئے تو اکثر آپ بتائیں کہ تاکہ کوثر تک پہنچنا ہے تو کسار نے کہا اکثر کا معنی سمجھو۔ ہم نے اکثر کا معنی سمجھنا چاہا تو اس نے فرمایا کہ بھی مجھ سے بھی پہلے ایک سیڑھی ہے جس کو کثیر کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر۔ تو کثیر کے پاس جاؤ، پہلے کثیر کو سمجھو، پھر اکثر کو سمجھو گے، پھر اکثر کو سمجھ آئے گا تو کسار سمجھ میں آئے گا، اور کسار سمجھ میں آئے گا تو پھر کوثر کی طرف جانا۔ اب کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ کیا؟ کثیر کا کیا معنی ہے؟ زیادہ۔ اور اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ سادہ طریقے سمجھیں، کثیر کا معنی کیا ہے؟ زیادہ۔ اور اکثر کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ۔ اور کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ۔ کسار کا کیا معنی ہے؟ بہت ہی زیادہ۔ لیکن کثیر کا معنی ہوا زیادہ، اکثر کا معنی ہوا بہت زیادہ، اور کسار کا معنی ہوا بہت ہی زیادہ۔ ہم نے چاہا کہ بہت ہی زیادہ کو سمجھیں تب کوثر تک نہیں پہنچے۔ اس نے کہا پہلے بہت زیادہ کو سمجھو، بہت زیادہ کے پاس آؤ، اس نے کہا زیادہ کو سمجھو۔ اس نے کہا جب زیادہ کے پاس آئے تو لفظ قرآن کثیر بولا، یہ تمہارا زیادہ نہیں ہے، تمہارا اکثر اور تمہارا کسار نہیں ہے، تم رب کا کثیر سمجھنا چاہتے ہو جو مصطفیٰ کو آپ نے نہیں دیا، اللہ نے کوثر عطا کی ہے، کسار اللہ نے عطا کیا ہے، اکثر اللہ نے عطا کیا ہے، کثیر اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ پہلے کثیر سمجھنا چاہتے ہیں جو اللہ دے رہا ہے، تو کثیر کو کیسے سمجھیں؟ اس نے کہا دینے والا حارق ہے، تم میرا کثیر سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے قلیل کو سمجھو، اللہ کے قلیل کو سمجھو، اللہ کے قلیل کو سمجھو کہ قلیل کیا ہے، تھوڑا کیا ہے۔ اب اللہ کا پہلے تھوڑا سمجھتے ہیں، پھر اللہ کا کثیر، پھر اکثر، پھر کسار، پھر کوثر پر آتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ اللہ کا کثیر پہلے سمجھتے ہیں، قلیل۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 77 جو 77 آیت نمبر 77 سورہ النساء، اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنی متاع ہے، مال و دولت ہے، جو شے دنیا میں تم دیکھتے ہو، اللہ نے فرمایا تمہیں زیادہ نظر آتی ہے، میرے نزدیک یہ قلیل ہے، میرے نزدیک یہ کیا ہے؟ تھوڑا۔ یعنی اب تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہیں، گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یعنی جو شے علم ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، جسم ہے،
ہزاروں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں درخت ہیں، آکسیجن ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، یعنی آسمان پر تارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، بیابان، جو کچھ دنیا میں ہے، اللہ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ ساری قلیل ہے، یہ ساری تم زیادہ کہتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرا کیا ہے؟ قلیل، میرا تیرے نزدیک کیا ہے؟ تھوڑا۔ اچھا مولا یہ تھوڑا ہے، تو اس نے فرمایا جس کو میں تھوڑا اپنا کہہ رہا ہوں نا، جس کو میں تو اردو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ان ساری نعمتوں کو تم سارے انسان مل کر اپنے کمپیوٹر لے آؤ، اپنے کیلکولیٹر لے آؤ، اگر ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، جو میرا قلیل ہے دنیا میں، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کو شمار، میری قلیل نعمت کو بھی جو ساری کائنات میں میں نے بھلا رکھی ہیں، اگر تم گننا چاہو تو گن، حساب کرنا چاہو تو حساب کر نہیں سکتے، تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے، وہ اللہ کا قلیل ہے، اللہ کا قلیل ہے، اور قلیل ہمارے انسانوں کے حساب سے اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو شمار اور گن نہیں سکتے۔ اس نے خود اعلان کر دیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں جو میں نے کہا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو جتنی نعمتیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں تم ان کو گن اور شمار کر نہیں سکتے۔ اچھا مولا قلیل اتنا ہے، فرمایا تم قلیل کو نہیں گن سکتے، تم میرا کثیر سمجھنا چاہتے ہو، تمہیں تو اپنی قلیل تک پہنچنے کی جرات نہیں ہے، اور تمہارا کیلکولیٹر اور تمہاری ساری اشیاء جتنا کچھ ہے وہ سارا شمار کر کے بھی تم گن نہیں میرے قلیل کو سکتے، تو تم میرا کثیر، میرا زیادہ کیسے سمجھو گے؟ اور پھر تم قلیل کو نہیں سمجھ سکتے، تم قلیل کو نہیں سمجھ سکتے، تو بتاؤ تم پھر میرے زیادہ کو کیسے سمجھو گے؟ اگر زیادہ کی طرف آؤ تو پھر اس سے میرا اکثر ہے جو بہت زیادہ ہے، اس کو کیسے سمجھو گے؟ پھر تم بہت زیادہ اکثر کو سمجھنا چاہو تو اس سے اوپر کثار ہے بہت ہی زیادہ، پھر اسے کیسے سمجھو گے؟ اور پھر سارے قلیل رہ جائیں، کثیر ہو جائیں، اکثر چیزیں آ جائیں اور کثار ہو جائیں، تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو قلیل نہیں دیا، ہم نے اپنے محمد مصطفیٰ کو شان کثیر نہیں دی، ہم نے اپنے حبیب کے دامن میں شان اکثر کے خزانے نہیں رکھے، ہم نے اپنے حبیب کبریا کو اور ایک کثار کے خزانوں کو سے نہیں نوازا، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو کوثر عطا کی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو کوثر جیسی شان عطا کی ہے کہ ساری کثرت پہ کثیر، اکثر، کثار جہاں ختم ہو جائے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے خزانوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی عطاؤں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے میرے حبیب کی شانوں کا آغاز ہوتا ہے، اور کوثر اس شان کو کہتے ہیں جب ساری شانیں انتہا کو چلی جائیں، اور اس انتہا کے بعد جس شان کا آغاز ہو کہ ہر شے اسے نکلنے لگ جائے، اسے شان کوثر کہتے ہیں، اسے شان سمجھایا کچھ؟ قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے، اکثر کیا ہے، اور کثار کیا ہے، اور پھر شانیں۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا انا اعطینا، یہ جو عطا ہے یہ عربی میں قرآن میں دو طرح کے تلفظ سے آیا ہے، اور محال سے آیا ہے اور الفاظ سے آیا ہے۔ ایک ہے الف تے جس کو کہتے ہیں دو نقطے والا تا، اور یا، یہ بھی عطا، الف مدہ تے اور یہ عطا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، کیا معنی؟ اور ایک ہے عطا، عین کوئی حرف عطا، اس کا معنی بھی ہے دینا۔ اب یہاں اللہ نے وہ الف دے والا اور یہ والا عطا کی فرمائی نہ آتا،
بلکہ فرمایا انا اعطینا، عین کنویں والا تا فرمایا. کیوں؟ فرمایا آتا کا معنی یہ ہے، دے والے تا کا، کہ اس کا معنی دینا ہوتا ہے کسی کو، لیکن جب چاہے دینے والا واپس بھی دے. وہ جتنا چاہے دے، تھوڑا دے یا زیادہ، کہ اس کا مالک نہیں بناتا. وہ چیز امانتن ہوتی ہے، جب چاہے وہ دینے والا. اور عین کنویں والا عطا کا معنی ہوتا ہے جس کو وہ شے ملے اس کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے. فرمایا حبیب ہم نے شان کوثر کے ساتھ جو آپ کو عطا کیا ہے وہ عطا کر کے آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ کو مالک بنا دیا ہے. اب آپ اپنا سائلہ فلا تنہر، اب آپ کی بارگاہ میں جو سوالی آئے سوال کرنے والا، دنیا مانگے، دولت مانگے، جنت مانگے، ہیرو گرمان مانگے، اولاد، جو کچھ مانگے، اے حبیب ہم عطا کرنے والے ہیں آپ کو. آپ اب اس خزانوں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں جھٹکے نہیں نہ کریں، سب کو عطا کرتے چلے جائیں. انا اعطیناک الکوثر، اس معنی کو امام راغب نے امام راغب سبحانی نے بیان فرمایا، پھر امام غزالی نے کسی معنی کو دیا. پر یہ چونکہ علمی محفل نہیں ہے پروگرام، تو میں جمعہ ہے تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور معنی، میں نے کہا 18 معنی کوثر کے بیان کیا. انہوں نے فرمایا کوثر کا معنی ہے کہ جہاں ساری کثرتیں انتہا تک چلی جائیں، ساری کثرتیں انتہا تک چلی جائیں، اسے کوثر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے انا اعطیناک الکوثر العلم، کہ ہم نے آپ کو علم کا کوثر بتا دیا کہ علم میں آپ کی شان ہے، یا انا اعطیناک الکوثر الحسن، ہم نے آپ کو حسن عطا کیا ہے. کوثر یعنی آپ کو اگر کسی ایک شے کا کثرت اور کوثر عطا ہو جاتی، حسن میں، علم میں، کمال میں، اختیار میں، کسی شے میں ہوتی، تو اس کا معنی تھا اس میں جو شان کوثر ہے باقیوں میں پتہ نہیں ہے کیا نہیں. اللہ نے اس کے ساتھ کوئی آگے لاہ کا سابقہ لگایا نہیں، عام کر دیا. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو شان کوثر اس طرح عطا کیا ہے. علم ہو تو وہ بھی شان کوثر کے ساتھ، حسن ہو تو وہ بھی شان کوثر کے ساتھ. اے حبیب دنیا کے خزانے ہوں تو وہ بھی شان کوثر کے ساتھ. جو کوئی نبوت مانگنے آئے تو آپ کی نبوت کو بھی شان کوثر کے ساتھ. اور اسی طرح ہر خزانہ تو نے شان کوثر کے ساتھ عطا کیا ہے. تو جو علم مانگنے آئے، جو آپ کے حسن مانگنے آئے، جو نبوت مانگنے آئے، تو جو کچھ کسی کو ملے گا وہ ملے گا آپ کی بارگاہ سے، ملے گا آپ کی بارگاہ سے. آپ کو ایسا مالک بنایا ہے اے حبیب، آپ کو ایسا. اور فرمایا امام رازی نے کہ الکوثر کا معنی ہے ایسی عورت جس کی اولاد سب سے زیادہ کثیر ہو، اور کوثر کے ساتھ دوسرا معنی. تیسرا اب اس نے فرمایا اس سے مراد، ہم نے فرمایا ان سے مراد یہ ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے اس کوثر سے مراد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ایسی بیٹی عطا کی. اس معنی میں لیا. اس کا کوثر کا کیا معنی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی، یعنی اس شان کی بیٹی عطا کی ہے. یہ کوثر یعنی شان کوثر کے ساتھ فاطمہ الزہرا کا لقب ہو گیا کوثر. فرمایا اس شان کی بیٹی عطا کی ہے کہ بیٹی کی جو شان آ کے دیکھو گے وہ شان قلیل میں نہیں ہوگی، اس کی شان کثیر میں نہیں ہوگی، اکثر اور کثیر میں نہیں ہوگی، کثار میں نہیں ہوگی، بلکہ شان کوثر کے ساتھ فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے. فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے. اور اس کو اتنا بنایا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا احد اشبہ سبقۃ ودلا وہدا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقیومها. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے ایسی شان کا بنایا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا بولنا دیکھو تو لگتا تھا جیسے مصطفیٰ بول رہے ہیں. فاطمہ الزہرا کا بیٹھنا دیکھو
یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شان اما عائشہ صدیقہ نے بیان کی اور فرمایا فاطمہ الزہرا کا حسن کا عالم یہ تھا، جمال کا عالم یہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بجلی کے چونکہ دور نہیں تھے، آپ کہتی ہیں اپنے گھر میں ہوتی اور کپڑے سی رہی ہوتی اور سیدہ کائنات میری بیٹی آ جاتی تو سوئی میرے ہاتھ میں ہوتی، اگر داغا ڈالنا ہوتا تو فاطمہ الزہرا کے نور سے وہ سارا گھر اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ سوئی میں داغا ڈالنا آسان ہو جاتا۔ اب دیکھیں وہی جلوے ہیں جو مصطفیٰ میں ہیں، انہی جلووں کا ظہور جس ہستی میں ہو رہا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو شان کوثر کے ساتھ فاطمہ الزہرا کو بنایا اور شان پر اس سیدہ کائنات کے درجہ پر شان کوثر عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کا اعلان خود مصطفیٰ نے کیا۔ فرمایا فاطمہ سیدہ النساء العالمین، فاطمہ الزہرا سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ساری کائنات میں ایسی شان ادا کی کہ جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی، اور شان فاطمہ الزہرا کا عالم یہ تھا، سیدہ کائنات کا شان کا عالم یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آپ کہتے کہ حضور جب فاطمہ الزہرا آتی تو اپنی کملی کو نیچے بچھا دیتے، جو کالی کملی چادر اوڑھی ہوتی تو نیچے بچھا دیتے اور اس پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چومتے اور پھر ارشاد فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ قربان۔ ارے ساری کائنات جس محمد مصطفیٰ کی کملی کے سائے کے تلے جی رہی ہے، ساری کائنات جو مصطفیٰ کی کملی سایہ رحمت کے نیچے زندہ ہے، خدا کی عزت کی قسم فاطمہ الزہرا کی شان کوثر یہ ہے کہ اس مصطفیٰ نے اس کملی کو فاطمہ الزہرا کے قدموں میں بچھا دیا۔ فاطمہ الزہرا کو یہ شان کوثر کے ساتھ اس شان کے ساتھ بنایا، اور پھر دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ شان جو رب کائنات نے عطا فرمائی، اور مصطفیٰ نے جو اعلانات کیے، فرمایا لوگو یہ جو میری فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میری جان کا حصہ ہے، اور اس شان کے ساتھ فاطمہ الزہرا کو آگے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جو ان کا زوج بنایا، جو شوہر ملا تو وہ ولیوں کا سلطان بنایا، تاکہ شان کوثر ہے، شان کوئی اینگل کوئی زاویہ فاطمہ الزہرا کا کمی میں نہ رہ جائے۔ جو شوہر دیا وہ علی شیر ہدا کو سلطان الاولیاء کو بنایا، جس کا اعلان سارا صحابہ نے حضور نے کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ وہ اعلان کر دیا تھا لوگوں بتانا تو یہ چاہتا علی سب کے سردار ہیں، ملائک میں ہم بہت چشمہ ہیں، پر سنو اعلان یہ کر رہا ہوں من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ معنی یہ تھا جو شان ملائک علی ہے اس کی طرف یہ نہ دیکھنا کہ علی کو یہ شان کسی اور نے عطا کی ہے، اس شان کی وجہ بھی میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ جو علی کی ولایت پر اعتراض کرے وہ بالواسطہ علی کے شان پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ میری مولائیت پر اعتراض کرے گا۔ اس لیے یہ جو شان کی ہے وہ مصطفیٰ نے اپنے اینگل سے ان کو عطا فرمائی۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب دیکھیں تو زوج دیا تو میں نے کہا شوہر دیا تو شوہر کی کوئی مثل نہیں، کوثر کی شان کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان کو باپ دیا تو باپ خود محمد مصطفیٰ امام الانبیاء بنائے، امام الانبیاء بنائے۔ آگے اولاد دی، آگے اولاد دی تو اولاد کو شان کا بنایا، فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حسن الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بناتے، یعنی اس شان کے ساتھ دیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو علی کے بھی بیٹے تھے، کسی کے ذہن میں خیال آئے ہاں علی کے بھی بیٹے تھے،
شک نہیں ہے، پر علی کے 18 بیٹے ہیں، علی کے 18 بیٹے ہیں، جملہ ذرا دھیان سے سننا، علی کے 18 بیٹے ہیں، خدا کی عزت کی قسم سارے ہمارے ساتھ کے تاج ہیں اور سارے شانوں کے مالک ہیں، پر روئے زمین پر علی کے 18 بیٹوں میں کوئی ایک حسن کے نام کا بتا اور کوئی حسین کی شان کا بتا۔ ارے حسن و حسین کو جو شانیں ملی ہیں علی کے بیٹوں میں سے، وہ ملی اس لیے ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کے وطن مبارک سے تھے، تو شان جو حسن کو ملی ہے، جو حسین کو ملی ہے، وہ علی کی وجہ سے نہیں ملی، وہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو شان کوثر جو ملی ہے آپ کو اس اینگل کے ساتھ ملا، فرمایا حسن و حسین کا کوئی 18 بیٹوں میں کوئی جوڑ نہیں حسن کی حسین کی، حتیٰ کہ یہ تو ان کے اپنے بیٹے تھے، پر ایک نگاہ فاطمہ الزہرا نے جس کے لیے دعا کر دی اور جس کے لیے کپڑے سی کے رکھ دیے، ان 18 بیٹوں میں پھر عباس کی برادری کوئی نہ کر سکا، جس کے لیے فاطمہ الزہرا نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اعانو اوانو جس کی آپ اولاد ہو، خدا کی عزت کی قسم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو شان اللہ پاک نے عطا کی ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، جو فضیلت عطا کی ہے، روئے زمین پر کسی جہد میں بھی شان قلیل کے ساتھ عطا نہیں کی، شان کثیر کے ساتھ نہیں کی، کثار کے ساتھ نہیں کی، اکثر کے ساتھ نہیں کی، فاطمہ الزہرا کو شان کوثر عطا کی ہے۔ شان وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا قلیل کیا ہے، ساری کائنات کو گننا چاہو تو اللہ کا قلیل نہیں گن سکتے، یہ قلیل ہے کل متاع دنیا، قلیل سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، ارے قلیل کو جو سمجھ نہ سکے وہ اللہ کے زیادہ کثیر کو کیا سمجھے گا، اور جو زیادہ کو سمجھنے کی کوشش کرے پھر اللہ کے اکثر بہت زیادہ کو کیسے سمجھے گا، جو اللہ کے بہت زیادہ تک دھیان کرے وہ اللہ کے کثار یعنی بہت ہی زیادہ کو کیسے سمجھے گا، اور یہ شانیں ساری نیچے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس شان کوثر کے ساتھ بیٹی عطا کی ہے کہ کائنات دنیا میں کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ شان فاطمہ الزہرا ہے، یہ شان فاطمہ الزہرا ہے، اس شان کی مالک اس بیٹی کو بنایا اللہ پاک نے۔ اور پھر دیکھیں یہی وجہ ہے جس جہت میں دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، فاطمہ الزہرا کے کوئی مقام مرتبہ کا کوئی پہنچ نہ سکا، تو میں نے کہا تھا حضور کی ہر شان کوثر کی شان کے ساتھ ملی، آگے مظہر ملایا۔ اور اسی لیے جب محشر کا دن ہوگا، یہ تو دنیا ہے، جب محشر کا دن ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا اہل محشر یا اہل جمع نکسوا رؤوسکم، اپنی سر جھکاؤ، اپنے سر جھکائیں تو آنکھیں بھی جھکتی ہیں، لیکن کوئی کان آنکھیوں سے دیکھ تو سکتا ہے نیچے جھکا ہوا سر۔ اللہ نے فرمایا یا اہل معاشر یا اہل جمع نکسوا رؤوسکم یغضوا ابصارکم، جہاں سر جھکائے ہیں اپنی نگاہیں بھی جھکا لو، کوئی کان آنکھیوں سے بھی نہ دیکھ سکے۔ یغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بزرگ ہونے والا ہے۔ تمام اہل معاشر 70,000 حور کے جرمٹ میں فاطمہ الزہرا کو سبز رنگ کا لباس پہنائے، مصطفیٰ کی سواری پر بٹھا کے انبیاء اولیاء سارے معاشر کے لوگ گردنیں اور سریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بزرگ ہونے والا۔ تو جس زاویہ سے دیکھو فاطمہ الزہرا شان کوثر پر ہے، شان کوثر پر ہے، شان کوثر پر ہے۔ آپ کا میں نے کہا سارے اینگل آپ کو سمجھانا، اس میں سے چند ایک دانے آپ کو چکھا رہا۔ یہ شان کوثر ہے فاطمہ الزہرا کی، ہم کیا بیان کریں گے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جو اتنی شان کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی کہتے ہیں کہ میں 12 سال ہوئے، 57 سال ہوئے، جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں یا فاطمہ الزہرا آپ کے در کا کتا اور سب آیا ہے، اپنے بابا رسول اللہ سے کہیں اس سر کو اپنے بابا سے کہیں ٹکڑے ڈالیں۔ تو بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے کابرین اور بڑے بڑے ہستیاں فاطمہ الزہرا کے قدموں کی حراس سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کوئی شے ہی نہیں، لوگوں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، خدا کی عزت کی قسم اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، کائنات دنیا میں جو
شان اللہ نے مصطفیٰ کی اس بیٹی کو عطا کی وہ شان کوثر ہے، شان کوثر کے ساتھ عطا کی۔ اب آگے دیکھیں کہ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی اس بیٹی کا اگر تقویٰ دیکھ لیں، یہ تو اس زاویہ ہے، وہ تقویٰ اگر دیکھیں تو آئیں تقویٰ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا تقویٰ کیا تھا۔ آپ کی سیرت و کردار کو دیکھیں، وہ تو آپ کے شان و کمالات سنے ہیں نا، ذرا آؤ بتائیں کہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کے کمالات اور عظمتیں اور فضیلتیں اور رفتیں سننے والوں، آؤ ذرا ان کا تقویٰ اور طہارت بھی آپ کو سمجھائیں کہ وہ کس شان کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ دونوں شہزادے حسن حسین کی طبیعت نساز ہوئی تو 3 روزوں کی منت مانی۔ کتنے روزوں کی؟ 3 روزوں کی منت مانی۔ اب 3 روزے، پہلا روزہ رکھا، یہ ماہ رمضان ہے، ہر روز شام کو افطار کرتے ہیں اور کیفیت کو دیکھ لیں۔ شام کو افطاری کا کام آیا کیونکہ نفلی روزے تھے، باہر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نفلی روزے ہیں، تو مانگنے کے لیے ایک غریب در فاطمہ الزہرا پر آ گیا۔ اما السائل فلا تنہر، خبیب آپ کے در دولت پر جو بھی آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے بلکہ عطا کرنا۔ وہ میں نفل جو سمجھا کیا، جو بھی سوال اس در پر آئے اس کو خالی سے نہیں جاتا، اللہ نے خزانے شان کوثر کے ساتھ عطا کیے ہیں۔ جتنے ہزاروں لاکھ ارب مانگنے آ جائیں اور جو مانگنے آ جائے وہ سب دامن مصطفیٰ میں اللہ نے شان کوثر کے ساتھ عطا کر رکھا۔ جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، غریب آیا، کہا کہ بھوکا پیاسا، روزے کا ٹائم تھا، جو کھانا سامنے تھا۔ حسن حسین سے فرمایا بیٹا، اب کھڑا ہو کے کہاں مانگ رہا ہے؟ اس جگہ مانگ رہا ہے جو ریاض الجنہ ہے۔ ریاض یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو در دولت ہے نا، گھر جو گئے ہیں وہ تو دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب حضور کے روزے پر سلام کرنے کھڑے ہونا اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ حضرت اما حفصہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جگہ ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جہاں حضور کا جسد اقدس ہے وہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ پاک ہے، اس کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ ریاض الجنہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو پچھلی سائڈ ہے روضہ رسول، جب ایک ہی روضہ رسول کے اندر 2 گھر آگے اصل میں وہ گھر تھا، وہ گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان کا دروازہ بھی کہاں کھلتا تھا؟ ریاض نقشہ سمجھ میں آنے لگا؟ تو دونوں گھروں کے دروازے بالکل قریب تھے۔ اصل میں یہ گھر پہلے یہاں قریب نہیں تھا، وہ مدینہ میں کہیں اور جگہ گھر تھا۔ یہ ایک صحابی کے حضرت حارث کا گھر تھا۔ حضرت حارث جب سیدہ کائنات کی شادی ہو گئی نا تو حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی آپ کی شادی چونکہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے تو گھر تھوڑا دور تھا، فرمایا بیٹی علی سے کہو کہ گھر میرے قریب لے لے تاکہ تجھے دیکھنا اور آنا جانا آسان ہو۔ انہوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ حضور بابا جان کہتے ہیں آپ گھر لے لوں۔ نے کہا کہ ساتھ تو حضرت حارث کا گھر ہے، میرے کہنے پر وہ نہیں دے گی۔ میرے کہنے پر کیوں؟ کہ صحابی تو مصطفیٰ کا اقبال نہیں دیتے، حضور کا اقبال بھی ہو تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتے، پانی کے وضو کا قطرہ کا پانی کا نہیں دیتے، تو گھر کیسے کو تبدیل کرے گا کہ حضور کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے؟ تو حضور کو کہیں کہ وہ تبدیل کروا دیں۔ حضور سے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے کہا ہاں میرے کہنے پر دے تو دے کے، پر مجھے حیا آتی ہے کہ کسی کو کہوں کہ اپنا گھر چھوڑ دے، تو حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے اب چونکہ نوکرانیاں اور غلام تھے تو کسی نے بات یہ سنی ہوگی، بات چلتے چلتے وہ اس خاص تک صحابی تک جا پہنچے۔ اب جب صحابی تک گئی تو وہ تو دوڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضور کے قدموں میں گر پڑے، عرض کی آقا آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا ہونا چاہیے تھا، میرے آقا میں گھر کا سامان گھر کے باہر رکھ کر آیا ہوں، میری سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کچھ جیسے نکلنے کے گھر میں 2 جہاں کی والی سیدہ کونین رکھتی ہیں۔ ان کے قدم لگے، حضور جلدی کریں فاطمہ الزہرا سے کہیں کہ میرے گھر میں آ جائیں، اور مجھے بھی یہ سعادت ملے گی نا تو میں بھی اس گھر میں شفٹ ہوگا جہاں مولا علی رہتے تھے۔ تو گھر تبدیل یوں ہوا۔ اب یہ گھر کے دروازے پر آیا وہ سوالی، اب سمجھے کہاں آیا؟ اس سوالی نے آ کے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، تو بھوکا پیاسا، روزے کی افطاری کا ٹائم ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ روزہ
کھانا دے دیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا حسن و حسین علی شیر خدا بھی کہتے ہیں باہر غریب آیا ہے کھانا اٹھا کے دے. سارا کھانا دو تر کھجوریں نہیں اٹھائیں. کھانا یقیناً تھوڑا ہوگا جتنی طرح کما کے لائے تو اس کے حساب سے بنایا ہوگا اپنی مقدار کے مطابق وہ سارا اٹھا کے اس غریب کو دے دیا. چونکہ مانگنے آئے تو دینے والے ہم جیسے نہیں تھے, دینے والے وہ ہیں تو سارے دے دیا. خود بارش کے ساتھ عطا کر لیا. دوسرا دن آیا تو پھر ایک یتیم آ گیا جس کا باپ غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا. اس نے کہا جی میں یتیم ہوں, میرا باپ شہید ہو گیا تھا, میرا ہے کوئی نہیں مدینہ میں. اے نبی کے گھر والوں مجھے کھانا دو, 2 دن کے پیاسے ہیں یہ گھر والے, روزے کی افطاری کا دوسرا دن ٹائم ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا کھانا اٹھایا. حسن حسین کی عمر 6 سے 5-7 سال کے درمیان تھی اس ٹائم. ان شہزادوں نے بھی 6-7 کی عمر ساتھ نہیں دیکھی کہ بھوکے پیاسے ہیں, انہوں نے بھی اپنا کھانا ساتھ اٹھا لیا. امی جان اگر بابا اور آپ دیتے ہیں تو ہم بھی بھوکے پیاسے لے لیں گے, اس کا باپ جو نہیں ہے یتیم ہے, ہم بھی کھانا ساتھ دیتے ہیں. دوسرے دن کھانا ہو گیا, تیسرے دن پھر آیا. اور جب تیسرا دن آیا تو پھر پیاسے بھوکے روزہ شام کی افطاری کا کام آیا تو قیدی آ گیا. اب وہ قیدی مسلمان بھی نہیں تھا. یہ دیکھیں قیدی اس وقت قید جو جیلیں بنی ہیں تو عمر کے دور میں بنی, تو یہ دور ابھی وہ نہیں ہے صحابہ کے پاس قیدی ماننے جاتے. تو قیدی آ گیا, کافر تھا, وہ مانگنے آیا. یعنی اس گھر سے مومن بھی مانگتے تھے, کافر ہر کوئی مانگتا تھا, پتہ تھا کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے. کافر آ گیا کہنے لگا علی کے گھر والوں, نبی کے گھر والوں, یا اہل بیت میں بھوکا پیاسا کافر, میرا ہے کوئی قیدی, کوئی مجھے کھانا دے گا. فاطمہ الزہرا کی تربیت کا عالم یہ تھا. فرمایا بیٹے قیدی اور کافر ہے تو کیا ہوا, قیدی کو ذرا ہاتھ کیا دکھا کرو. فرمایا بیٹے حسن حسین جاؤ کھانا دیا. انہوں نے اس قیدی کافر کو بھی دے دیا, کھانا تو دے دیا. تقویٰ سمجھانے لگا, ساتھ ہمسایوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے کھانا 3 دن بھوکے پیاسے رکھا ہے اور یتیموں اور یتیموں اور قیدی کو کھانا, ہم نے تو افطاری کرنی ہے نا, پورے جہان کو سمجھانا ہے. خیرے کی گھروں تک پہنچانے ہیں تو بتانا فلاں کے گھر میں ہم مال دے کر آئے, فلاں کے گھر میں دے کے آئے. اب یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تقویٰ بھی سمجھاؤں اور اپنی سیرت کی ہم اس کے مطابق دیکھیں. 3 دن کھانا بھوکے پیاسے رہے, غریب یتیم مسکین کا دیا بتایا بھی نہیں. آپ نے نہیں بتایا, رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا, فرمایا جا مصطفیٰ کو جا کے بتا کے شام کیا فاطمہ الزہرا. جبریل امین قرآن کی آ کے لے کر آئے, فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. رب کائنات نے سورہ دہر کی یہ آیات بتائی, فرمایا اب رکھے روزے تھے, رکھے یہ نہیں فرمایا جنہوں نے 3 روزے کمال کے رکھے تھے, روزے نہیں بیان کیے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, روزوں کا مقصد بیان کیا, روزوں کا مقصد بیان کیا, روزوں کا تقویٰ بیان کیا. لوگوں روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم پر جو روزے فرض کی ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ. فرمایا کہ روزہ مقصد نہیں تھا, اس کا تقویٰ مقصد تھا. اور فاطمہ الزہرا کو جو شان تقویٰ دی ہے وہ شان کوثر کے درجہ پر عطا فرمائی ہے. فرمایا حبیب تو جا کے بتائیں کہ کھانا کھلایا تھا غریب کو, یتیم کو, قیدیوں کو, لیکن کس لیے, دکھلاوے کے لیے, اجر لینے کے لیے. فرمایا نہیں, عَلَىٰ حُبِّهِ, بس میری محبت میں کھلا دیا تھا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا حبیب بتا دے وہ جو کھانا کھلایا تھا جزاء ولا شکورا, وہ کسی جزا کی خاطر نہ دنیا کی جزا تھی نہ جنت طلب کی تھی کہ چلو مولا دنیا نہیں تو ثواب ہی دے. فرمایا ثواب بھی نہیں مانگا تھا, جنتیں بھی نہیں مانگی تھی, اور کسی کی شکر گزاری بھی نہیں مانگی تھی. لِوَجْهِ اللَّهِ, صرف میری محبت اور میرے مکڑے کی خاطر کھلا دیا تھا. لوگوں آپ خدا کی عزت کی قسم, فاطمہ الزہرا کو جو شان کوثر عطا کی ہے, اب اس کا وجہ یہ تھی کہ یہ تو کھانا تھا. جب یہ تربیت چلتی چلتی آگے پہنچی کربلا کے میدان میں, کربلا کی سرزمین میں, تو آواز آئی فاطمہ الزہرا کے گھر سے, مولا وہ تو کھانا تھا, ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیا تھا یتیموں غریبوں کو. آج علی اصغر مانگتا ہے تو خدا کی قسم کسی کے لیے تیرے
صرف تیری حاجت ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. 18 سال کا لیپ پر مانگ لے, ارے تو میرا حسین مانگ لے, وہ بھی گردن قربان کر دے گا اور نیزے پر چڑھ کے تب بھی تیرے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا, وہ شکوہ اگلا نظر نہیں آئے گا. ارے لوگوں, اس گھر کی صحابت کا عالم یہ ہے, کھانا تو کیا, اولاد بھی آ جائے تو ساری اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے. ہم بھی اپنے اندر یہ غور کریں, شان کوثر فاطمہ الزہرا کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سے فیض پائیں تو اپنے حال بدلیں, غریبوں کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ. جس کی کوئی عزت نہیں کرتا اس غریب کو عزت دے کر دے. جس کو معاشرے میں کوئی کچھ نہیں سمجھتا, خدا کی قسم کبھی اسے پانی کا گھونٹ اور کھانے کا لقمہ کھلا کے دے. وہ تیرے لیے کچھ کہے نہ کہے, لواجہ اللہ, تو اللہ کے لیے کرتا جا, پھر دیکھ اللہ کی رحمت تجھ پر کیسے نازل کرتا ہے. اپنے رمضان کے روزے رکھنے والے ہم اپنے تقویٰ بھی اپنے اندر ڈالیں, غریب کو, کمزور کو عزت دیں, اپنے پاس بٹھائیں, اس کی عزت کریں. رب تعالیٰ تمہیں عزت سے مالا مال کر دے, اللہ تمہیں اس سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ. رب کائنات نے چاہا تو اگلا جمعہ المبارک امت سائلہ, جس میں نے شروع میں بات کی تھی, یہ شان فاطمہ الزہرا سمجھائی تھی, اس میں امت سائلہ ولا تنہر, پھر شان مصطفیٰ پر انشاءاللہ بات کریں گے. وما علینا